امان رمضان اللہ کریم ماہ کریم کی برکتوں سے ماہ جمن و برکت کی ہمیں صحیح معنوں میں توقیر کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے پارے کے جو احکام ہیں اس پہ ہم بات کریں گے۔ جب قرآن پاک ہم کھولتے ہیں، پہلا پارہ کھلتا ہے، سورہ الفاتحہ ہمارے سامنے آتی ہے، اور یہ سورہ مبارکہ اس کو فاتحہ کہتے ہی اس لیے ہیں کہ یہ قرآن پاک کا افتتاح ہو رہا ہے۔ قرآن پاک کے جو رحمت کے باب ہیں کھل رہے ہیں، وہ علم و عرفان اور دانش و بصیرت اور ہدایت و حکمت کے دروازے کھلتے ہیں۔ اس پہلی سورہ جو ہے یہ ایک جامع اور کامل دعا ہے۔ سورہ فاتحہ قاری قرآن کو جہانوں کے رحمان الرحیم پروردگار اور یوم جزا کے مالک کی حمد بیان کرتے اور اسی کی عبادت کا اقرار کرتے ہوئے ہمہ وقت اسی کے حضور دست طلب پھیلائے رکھنے کی تلقین کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ بندوں کی راہ صراط مستقیم پر استقامت اور گمراہ اور غضب یافتہ بندوں کی راہ سے بچاؤ کی جامع دعا سکھاتی ہے۔ یہ بہترین دعا ہے جو بندہ اپنے خالق سے مانگ سکتا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت کی توحید کا تذکرہ بھی ہے، اس کے رحمان اور رحیم ہونے کا تذکرہ بھی ہے، اس کے مالک یوم الدین ہونے کا تذکرہ بھی ہے، اور پھر بندے کی طرف سے یہ دعا اور یہ التجا اور اقرار بھی ہے کہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور فقط تجھی سے مدد ہم چاہتے ہیں۔ اور پھر اس کے جو نیک بندے ہیں، انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین امت ہیں، جس راہ پہ وہ چلے ہیں، وہ راستہ پروردگار کے انعام یافتہ بندے ہیں، وہ ان کے راستے پہ ہم چلنے کی رب سے دعا کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں۔ اور جو اس کے غضب یافتہ لوگ ہیں، جو گمراہ ہو گئے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں ان کے راستے سے بچانا۔ آج پہلے ہی روزے ہم پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ تیرے جتنے نبی ہیں اور سب نبیوں کے جو نبی ہیں، جو ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور پھر ان کے جو صحابہ کرام ہیں، ان کے جو اہل بیت اطہار ہیں، اس کے بعد جتنے تیرے نیک بندے صالح بندے ہوئے ہیں، ان سب کا راستہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمانا۔ اور جن لوگوں پہ تو ناراض ہوا ہے اور جو گمراہ ہو گئے ہیں، تیرا راستہ چھوڑ گئے ہیں، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ جنہوں نے چھوڑ دیا ہے، ان سے ہم اس راستے سے ہم پناہ مانگتے ہیں اور تیری پناہ میں آتے ہیں، اور ہمیں سیدھے راستے پہ رکھنا اور برے راستے سے ہمیں بچا کے رکھنا۔ اس کے بعد بے عیب کتاب قرآن حکیم سے ہدایت پانے والوں کی جو صفات بیان ہوئی ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں۔ یہ جو ہدی للمتقین کہا گیا ہے کتاب کو، قرآن حکیم یہ بے عیب کتاب ہے، لا ریب کتاب ہے، اور یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اب وہ کون لوگ ہیں؟ کہا کہ الف لام میم، یہ ذیشان کتاب، ذرا شک نہیں اس میں، یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، وہ جو ایمان لائے ہیں غیب پر اور صحیح صحیح ادا کرتے ہیں نماز، اور اس سے جو ہم نے ان کو روزی دی خرچ کرتے ہیں، اور وہ جو ایمان لائے ہیں اس پر اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو اتارا گیا ہے آپ پر، اور جو اتارا گیا آپ سے پہلے اور آخرت پر، اس پر بھی یقین رکھتے ہیں، وہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی توفیق سے، اور آخرت پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں۔ کتاب ہدایت مگر متقین کے لیے۔ تو یہاں اہل سورہ بقرہ کی یہ 1 2 3 4 یہ آیات جو ہیں، اس میں نشانیاں اور وہ تعریف کی گئی ہے ان لوگوں کی کہ جن کو جو اس کتاب سے ہدایت پا سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ سورہ بقرہ کی 21 نمبر آیت ہے، جس میں پہلا حکم نازل ہو رہا ہے، اور وہ کیا ہے کہ اے لوگو یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو، اے سارے کے سارے انسانوں۔ اور یہاں پہ قرآن حکیم کا جو تعارف ہوتا ہے تو یہ سارے انسانوں کے لیے، سب انسانوں کو مخاطب کرتا ہے۔ سارے انسان حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ کچھ وہ ہیں جنہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا ہے، وہ امت اجابت ہیں، اور کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قبول نہیں کیا ہے، وہ امت دعوت، وہ بھی امت میں ہیں، وہ امت دعوت ہیں۔ تو انسانوں کو، سارے انسانوں کو قرآن پاک مخاطب کرتا ہے، کسی ایک گروہ، کسی ایک طبقے، کسی ایک علاقے، کسی ایک زمانے کے لوگ نہیں، بلکہ ہر رنگ، ہر نسل اور ہر علاقے اور ہر ذات، ہر برادری، ہر قبیلے، اور ہر زماں کے لیے قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کو مخاطب کرتا ہے کہ اے لوگو، عبادت کرو اپنے رب کی جس نے پیدا فرمایا تمہیں اور جو تم سے پہلے تھے،
تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ جتنی بھی عبادت ہے یہ ہمارے فائدے کے لیے ہے۔ ہم نماز پڑھیں تو فائدہ ہمارا ہے، ہم روزہ رکھیں تو فائدہ ہمارا ہے، ہم زکوٰۃ ادا کریں تو فائدہ ہمارا ہے، ہم حج کرنے جائیں تو فائدہ ہمارا ہے۔ جتنے بھی عبادت کے احکام ہیں ان سب پر عمل کرنا وہ ہمارے لیے فائدے کی بات ہے، ہمیں وہ فائدہ دیتا ہے۔ اس تمام انسانوں کو حکم دینے کے بعد اور ان کو اپنی عبادت کی طرف بلانے کے بعد اگلا جو حکم نازل ہوتا ہے وہ سورہ بقرہ کی 43 نمبر آیت ہے، اور فرمایا کہ اور وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور صحیح ادا کرو نماز اور دیا کرو زکوٰۃ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یعنی نماز قائم کرنا کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کریں۔ یہ سمجھ لینے کی بات ہے کہ نماز قائم کرنا صرف اٹھک بیٹھک کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ 5 وقت کی جو نماز فرض ہے اس کو 5 کے 5 وقت ادا کیا جائے، اور پھر اس کے جتنے آداب ہیں اس سے مراد کیا ہے کہ وضو صحیح کیا جائے اس کے تمام فرائض و واجبات و سنن کے ساتھ، اور ایسے ہی نماز کو بھی اس کے تمام آداب و شرائط کے ساتھ کہ نماز کے ارکان کون سے ہیں، اس کی نماز کی شرطیں کیا ہیں، اس کے فرائض کیا ہیں، اس میں واجبات کیا ہیں، اس میں سنن کون سی ہیں، مستحبات کیا ہیں، یہ سب کو سیکھا جائے، اور اس کو کوئی کسی بھی شے کو کم نہ کیا جائے، بتمام و کمال نماز کو ادا کیا جائے، اور اس کو صحیح وقت پر اس کو ادا کیا جائے، اور 5 وقت ادا کیا جائے۔ تو جو شخص ایسا کرتا ہے وہ نماز کو قائم کرتا ہے۔ تو ہمیں نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، صرف نماز پڑھنے کا نہیں کہا گیا کہ کبھی پڑھ لیا، کبھی چھوڑ دیا، کبھی حکم میں عمل کر لیا، کبھی چھوڑ نہیں۔ اس کو اقامت صلاۃ نہیں کہیں گے۔ اقامت صلاۃ یہ ہے کہ اس کے تمام آداب و شرائط اور فرائض و واجبات کے ساتھ، سنن کے ساتھ، مستحبات کے ساتھ اس کو اپنے وقت پر اس کو ادا کیا جائے۔ اور پھر دوسرا کہا گیا کہ زکوٰۃ کا حکم دیا گیا، نماز کے ساتھ ہی زکوٰۃ کا بھی حکم دیا گیا۔ عمومی طور پر ہم اس سے غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، جس طرح نماز کی پابندی کرتے ہیں، اسی طرح قرآن حکیم کے پہلے ہی پارے میں سورہ بقرہ کے پہلے ہی جو ہدایت پانے والے لوگ ہیں ان کا ایمان بالغیب کے بعد جو کہا گیا تو وہ انفاق فی سبیل اللہ تھا، کہ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ نماز بدنی عبادت ہے اور زکوٰۃ جو ہے یہ مالی عبادت ہے۔ اور یہ ماہ کریم رمضان شریف شروع ہوا ہے، اس میں دیکھیے اپنے دائیں بائیں اپنے بہنوں بھائیوں میں سب سے زیادہ جس بات کی ضرورت ہے وہ اپنے قریبیوں کو زکوٰۃ دینے کا دوہرا ثواب ہے۔ ایک تو آپ کو اپنا فرض کی ادائیگی پوری ہوتی ہے، اور دوسرے جو صلہ رحمی ہے اور جو حقوق ہیں ہم پر ہمارے رشتہ داریوں کے رشتوں کے وہ پورے ہوتے ہیں۔ اب اس میں لوگ سوال کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کس کو دیں اور کس کو نہ دیں، کون لے سکتا ہے کون نہیں لے سکتا ہے۔ ایک تو اس کا صاحب نصاب نہ ہونا ہے، جو اس کا مالی طور پر اس کو زکوٰۃ اس کو لگے گی۔ جو صاحب نصاب نہیں ہے اور 7.5 تولے سے یا 87.46 گرام جو گولڈ ہے اس کے برابر مالیت اس کے پاس اگر رقم پیسہ یا زیور نہیں ہے تو وہ صاحب نصاب نہیں ہے، اس کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور دوسرا کس کو دے سکتے ہیں؟ جتنے بھی غریب مسکین بھوکے ضرورت مند ہیں ان سب کو دے سکتے ہیں۔ اور رشتہ داروں کو دینے میں فائدہ یہ ہے کہ ڈبل ثواب ملتا ہے، دوہرا اجر ملتا ہے، ایک رشتہ داروں کے پاس کا اور دوسرا اپنا فرض پورا کرنے کا۔ اور اس لیے میں اکثر اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ دو لائنیں آپ کھینچ لیجئے، ایک ورٹیکل لائن ہے اور ایک ہاریزنٹل لائن ہے۔ ورٹیکل لائن میں رشتوں میں ہوں، میرے والد ہیں، میرے دادا ہیں، پردادا ہیں، نیچے میرے اولاد ہے، میرے بیٹے ہیں، میرے پوتے پوتیاں ہیں۔ یہ نیچے کی جو لائن ہے یہ ورٹیکل لائن ہے۔ اور جو ہاریزنٹل لائن ہے وہ میرے چچا تایا ہیں، میرے ماموں پھوپھی ہیں، خالائیں ہیں، میرے بھائی میری بہنیں ان کے بچے بچیاں ہیں۔ تو یہ ہاریزنٹل لائن ہے۔ تو یہ ہاریزنٹل لائن میں جو لوگ ہیں ان سب کو ہم دے سکتے ہیں۔ اور جو ورٹیکل میں آتے ہیں ہم اپنے باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ویسے خدمت کرنا ہمارا فرض ہے، وہ ہمیں کرنی چاہیے۔ اپنے بچوں کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور ویسے ہمارا ان کا فرض ہے کہ ہم ان کی دیکھ بھال کریں۔ تو یہ زکوٰۃ نماز کے ساتھ ساتھ جہاں نماز کا ذکر ہے وہاں زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ تو ہمیں زکوٰۃ کو اس مہینے کے شروع ہی میں اپنا ہمیں حساب لگا کر کے اپنے دیکھنا چاہیے چاروں طرف اپنے ملنے جلنے والوں میں کہ کون لوگ ضرورت مند ہیں۔ تو ضرورت مندوں کی ہمیں ضرورت پورا کرنی چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر صبر اور صلات سے
مدد لینے کا حکم دیا گیا کہ مدد لیجیے صبر اور صلات کے ساتھ، یعنی اللہ سے مدد مانگیے مگر وسیلہ بن جائے گا زکوٰۃ، صلات اور صبر۔ کہا کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، اور مدد تو لو صبر اور صلات سے، اور بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر بھاری نہیں، جو یقین کرتے ہیں کہ وہ ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب سے اور وہ اسی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہاں بھی نماز کا حکم بھی ہے اور صبر و صلات کے ساتھ رب سے مدد چاہنے کا حکم دینے کے بعد کہا کہ یہ جو نماز ہے یہ بھاری ضرور ہے، مشکل مشقت والی ہے، لیکن جو لوگ عاجزی کرتے ہیں ان پر بھاری نہیں ہے، جو یقین کرتے ہیں کہ ایک روز ہم نے اپنے مالک کے حضور جانا ہے۔ تو ظاہر ہے اگر ہم اپنے مالک سے محبت کرتے ہیں، اس کو اپنا مالک سمجھتے ہیں، تو مالک کے لیے پھر سب کچھ قربان کر سکتے ہیں۔ جب یہ پتہ چل گیا یہ حکم مالک کی طرف سے ہے تو پھر ہمیں اس پہ عمل کرنے میں بھلا کیا مذاق ہے۔ تو جو اس کا جو بھاری پن ہے، جو اس کی مشقت ہمیں لگتی ہے، وہ دور ہو جائے گی اگر ہمارے دل بس جائیں اپنے پروردگار کی راہ میں، اور ہمارے دل کے تار جڑ جائیں اپنے مالک کے ساتھ، اور ہم جان لیں کہ وہ ہمارا مالک ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا پروردگار ہے، وہ رحمان و رحیم ہے، وہ ہمیں طرح طرح کی انواع و اقسام کی نعمتیں ہمیں عطا کرتا ہے، تو اس نے ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امتی بنایا ہے، تو پھر بھلا نماز ہمارے لیے کیا مشکل رہے گی۔ اسی طرح یہ سورہ بقرہ کی 48 نمبر ورڈز ہے، اور اس میں اللہ رب العزت نے قیامت سے ڈرنے کا حکم دیا، اور ڈرو اس دن سے جب نہ بدلہ دے سکے گا کوئی شخص کسی کو کچھ بھی، اور نہ قبول کی جائے گا اس کے لیے کچھ سفارش، اور نہ لیا جائے گا اس سے کچھ معاوضہ، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ تو قیامت کے دن سے ڈرنے کو دیا گیا۔ پھر نجات کا دار و مدار ایمان اور عمل ہے۔ اگر ہم چاہیں کہ ہمارا کل کو نجات ہم پا جائیں تو اس کا علاج ہے ایمان بھی ہے اور اس کے ساتھ عمل بھی ہے، اور ایمان اور عمل صالح کا جو صلہ ہے وہ کہا گیا جنت ہے۔ سورہ بقرہ کی 82 نمبر آیت ہے، جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہی جنتی ہیں، وہ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ گویا اس میں ایمان لانے اور اچھے کام کرنے کا حکم پوشیدہ ہے، جب جنت میں جانے کے لیے یہ لوگ ہیں جو ایمان بھی لائے اور اچھے کام بھی کیے۔ اسی طرح بنی اسرائیل سے جو نمور صالح کا عہد لیا گیا تھا، جن کو کہا گیا تھا کہ تم کرو، اس کا معنی یہ جو اچھے کام انہیں کہے گئے ہیں، اگر وہ ہم صالح ہیں تو ہمیں بھی وہ کام کرنے چاہیے۔ اور یاد کرو جب لیا تھا ہم نے پختہ وعدہ بنی اسرائیل سے اس بات کا، کہ نہ عبادت کرنا بجز اللہ کے، اور ماں باپ سے اچھا سلوک کرنا، نیز رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں سے بھی مہربانی کرنا، اور کہنا لوگوں سے اچھی باتیں، اور صحیح سے ادا کرنا نماز، اور دیتے رہنا زکوٰۃ۔ پھر منہ موڑ لیا تم نے مگر چند آدمی تم سے ثابت رہے اور تم روگردانی کرنے والے ہو۔ یہ سورہ بقرہ کی 83 نمبر آیت ہے۔ اس میں دیکھیے کتنی چیزیں اس میں آ جاتی ہیں کہ اللہ کے ساتھ شرک سے منع کر دیا گیا، یہ اور جو کام کرنے کے کہے گئے، کرنے کے کام کیا تھے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک، ماں باپ سے اچھا سلوک۔ بار بار قرآن پاک تلقین کرتا ہے، اے وہ لوگوں جن کی مائیں زندہ ہیں، اے وہ لوگوں جن کے باپ زندہ ہیں، اے میرے بھائیوں میری بہنوں، قدر کر لیجئے ان بزرگ ہستیوں کی، یہ جو تمہارے گھروں پہ شجر سایہ دار ہیں، جو ٹھنڈی گھنی چھاؤں کے یہ تمہارے سروں پہ موجود ہیں، ان کی آج نظر کر لو، کچھ دن جاتے ہیں کہ یہ نہیں رہیں گے۔ آج یہ تمہیں سست بات بھی کہہ سکتے ہیں، کبھی تمہیں بعض پرس بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہ وقت بھی آنے والا ہے جب یہ تمہارے گھر سونے ہو جائیں گے اور یہ موجود نہیں ہوں گے، اور کوئی پھر تم آزاد ہوگے، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ تو یہ ماں باپ کا جو اچھا سلوک ہے، یہ قرآن پاک بار بار ہمیں اللہ پاک ہمیں بتاتا ہے کہ تمہیں اپنے ماں باپ سے اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ سرکار رحمت باپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رضا جو ہے وہ ماں باپ کی رضا میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی جو ہے وہ ماں باپ کی ناراضگی میں ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے ماں باپ کو راضی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر کہا کہ جتنے ان کی جو رشتہ داریاں ہیں، سب رشتہ دار، خالائیں ہیں، چچا تایا ہیں، ماموں ہیں، بہن بھائی ہیں، جتنے رشتے ہیں ان سب کا احترام کرنا، ان کو نبھانا، ان کی دلجوئی کرنا، ان کی خدمت کرنا، یہ بھی قرآن پاک ہمیں سکھا رہا ہے سورہ بقرہ میں۔ اور پھر یتیموں اور مسکینوں سے مہربانی کرنا اور لوگوں سے اچھی بات کرنا۔ ہاں، ہمارے لہجے سخت ہو جاتے ہیں، ہم ایسی بات کرتے ہیں اگلے کا دل توڑ دیتے ہیں۔ نہیں، قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھے لفظوں میں بات کرو، اچھے لہجے سے بات کرو، ایسی بات کریں جس سے دل جڑ جائے، ایسی بات نہ کریں کہ کسی کا دل ٹوٹ جائے۔ تو اچھے لفظوں سے، اچھے لہجے میں، پیار بھرے لہجے میں
شہد بھرے لہجے میں، مٹھاس بھرے لہجے میں بات کرنا، یہ قرآن پاک اس کی ہمیں تعلیم دے رہا ہے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون نفیس تھا، اور کون خوش مزاج تھا، اور کون خوش کلام تھا، اور کون ہو سکتا ہے؟ ہمیں اپنے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ اور آپ کے اخلاق عالیہ پہ عمل کرنا چاہیے۔ اور پھر جو پہلے بات ہو چکی کہ صحیح نماز ادا کرو اور دیتے رہو زکوٰۃ۔ اور پھر اگلی بقرہ کی 110 نمبر آیت میں پھر یہی کہا گیا، صلاۃ اور زکوٰۃ کا بار بار حکم دیا گیا۔ دیکھیے ناظرین، یہ پہلا ہی پارہ ہے اور یہ سورہ پہ دوسری سورہ ہے، اور اسی میں 4-5 مرتبہ آپ نے دیکھ لیا کہ بار بار نماز کے ساتھ زکوٰۃ، نماز کے ساتھ زکوٰۃ۔ آئیے عہد کریں کہ آپ بھی اور میں بھی اپنی نمازوں کی فکر کریں گے، اور جس کے ذمے نمازیں کچھ رہ گئی ہیں اس کو ہم پورا کرنے کی ہم کوشش کریں گے، قضا نمازوں کی۔ پھر مسلم مخلص کا اجر بتایا گیا، اور پھر وہ کام جن کو منع کر دیا گیا، جن سے کہ جن کاموں کو ناپسند کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ کون سے ہیں۔ یہ ہمارا پیٹرن یہ ہوگا کہ ہم ہر پارے کے وہ احکام جن ایسے کام جو اس نے کہا کہ کرو، اور یا جن کو کہا کہ یہ اچھے کام ہیں، ہم اس کا بھی ذکر کریں گے اس مجلسوں میں۔ اور پھر وہ ہر پارے کے وہ کام جن سے منع کہ یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ جیسے نواہی، اوامر و نواہی، کرنے والے کام اور نہ کرنے والے کام۔ اب یہ دیکھیے جن سے منع کیا گیا، کہا یہ سورہ بقرہ کی 27 نمبر آیت ہے، عہد توڑنے، قطع تعلق کرنے اور فساد مچانے والوں کے بارے میں کہا گیا کہ یہ نقصان میں ہے۔ اور پھر دوسروں کو نیکی کا حکم دینا اور خود کو بھلا دینا، یہ نادانی ہے۔ ڈائریکٹ تو نہیں کہا گیا، لیکن یہ کہا گیا کہ دوسروں کو کہنا کہ تم نیک کام کرو، خود نہ کرنا۔ تو رب کہتا ہے کہ یہ حماقت ہے، یہ کام ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ہم دوسروں کو نیکی کی تلقین کریں اور خود ہم اس پہ عمل نہ کریں۔ پھر زمین پہ کہا گیا اور نہ پھرو زمین میں فساد برپا کرتے ہوئے، زمین پر فساد برپا کرنے سے منع کیا گیا، خواہ کسی بھی طریقے سے ہو، کسی بھی خیال سے ہو، جس سے فساد مچتا ہو، جس کام سے وہ بھلے آپ کو اچھا لگ رہا ہو وہ کام، مگر جس سے آپ دیکھیں کہ اللہ کی مخلوق فتنہ کا شکار ہو رہی ہے اور فساد وہاں مچ رہا ہے، اللہ کی زمین پر فساد پیدا ہو رہا ہے، لوگوں میں جنگ و جدل ہو رہی ہے، تو اس سے بچنا جو ہے یہ قرآن پاک کا ہمیں حکم ہے۔ اور جان بوجھ کر بدی کرنے والوں کی سزا جہنم ہے۔ اللہ کے بعض احکام کو ماننا اور بعض کا انکار کرنا یہ ذلت و رسوائی کا باعث ہے۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کے باعث کافروں پر لعنت کی، کہا اور جب آئی ان کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب، وہ جو تصدیق کرتی تھی اس کتاب کی جو ان کے پاس تھی، اور وہ اس سے پہلے فتح مانگتے تھے کافروں پر اس نبی کے وسیلہ سے، تو جب تشریف فرما ہوئی ان کے پاس تو وہ نبی جسے وہ جانتے تھے تو انکار کر دیا انہوں نے اس کے ماننے سے۔ سو پھٹکار ہو اللہ کی دانستہ کفر کرنے والوں پر۔ 89 نمبر ورس ہے سورہ بقرہ کی، اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے پہلی امتیں دعا کیا کرتی تھی، اور جب سرکار تشریف لائے تو انکار کر دیا۔ تو گویا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گریز کرنا، پہلو تہی کرنا، ان سے دور رہنا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ہمیں ہر حال میں ان کی غلامی اختیار کرنی چاہیے اور ان کی تابعداری کرنی چاہیے، اور ان کے وسیلے سے دعا مانگنا یہ اللہ کو پسند ہے۔ تو ان کے وسیلے سے دعا مانگنا کوئی بری بات نہیں ہے کہ اللہ تو جتلا رہا ہے کہ تم تو ان کے وسیلے سے دعا مانگا کرتے تھے، اور یہ کسی اور موقع پہ ہم آج وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے، وسیلے کو بھی عنوان بنائیں گے کہ جس جائز کلمے سے رسول اللہ کی شان میں کچھ صحیح کا شائبہ بھی ہو سکتا ہو اس سے استعمال نہ کرو۔ اور یہ کہا گیا کہ تم رائے نہ کہو، جس سے کہ وہ کافر لوگ جو تھے وہ مراد لیتے تھے، لہجے کو بگاڑ کے وہ کہتے تھے کہ یہ ہم رب نے کہا کہ وہ لفظ تم استعمال نہ کرو کہ جس سے کافر لوگ جو ہیں وہ اور کوئی معنی استعمال کرتے تھے۔ وَلَا تَقُولُوا رَائِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا، بلکہ تم یہ کہا کرو کہ یا رسول اللہ نظر کرم فرمائیے ہم پر۔ اب دیکھیے یہ لفظ جائز ہے، اس سے آپ کو اندازہ سمجھ چاہیے کہ ناموس رسالت کا مسئلہ کس قدر اہم ہے۔ گستاخی رسول کا شائبہ بھی اگر ہو تو اللہ اس کو ناپسند فرماتا ہے۔ ہمارے عہد میں لوگ اس کا پاس نہیں کرتے ہیں اور اس پہ توجہ نہیں دیتے ہیں، اور وہ لوگ خوش نصیب ہیں جن کو اللہ ناموس مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاس رکھنے کی توفیق بھی عطا کرتا ہے، اور لوگوں تک اس کے احکام کو پہنچانے کی اور لوگوں اس کی تلقین کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتا ہے۔ اور ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو، ان حکومتوں کو، ان اہل منصب کو کہ جو ناموس رسالت باپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دھیان نہیں کرتے ہیں، یا اس کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ان کے ہاتھ میں اختیار ہے، قانون ہے، اس قانون کو وہ نافذ نہیں کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے پھر فتنہ اور فساد مچتا ہے، اہل ایمان کو کے دلوں کو ٹھیس پہنچتی ہے،
اور اسی موقع پر تمام دنیا کے انسانوں سے یہ کہنا چاہتے ہیں، تمام حکومتوں سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے یہ بڑا نازک مسئلہ ہے، وہ کوئی بڑی سے بڑی طاقت بھی کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا ملک بھی کیوں نہ ہو، اگر وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں ذرا سا بھی کوئی شائبہ آئے گا تو مسلمان اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ وہ امریکہ سے لے کر جو جتنی سپر پاورز ہیں وہ ساری کی ساری، فرانس ہو، انگلینڈ ہو، چائنا ہو، کوئی بھی ہو، جہاں پہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناموس کے بارے میں کوئی حرف آئے گا تو مسلمان اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ اس کو ہم چاہیں گے کہ یو این او کے پلیٹ فارم سے باقاعدہ قانون سازی ہونی چاہیے، جب مسلمان کسی بھی مذہب کے مسلمات کو نہیں چھیڑتے ہیں، کسی بھی مذہب کے جو بانیان ہوتے ہیں ان کے بارے میں مسلمان کوئی بات نہیں کرتے ہیں، تو ہم حق رکھتے ہیں مسلمان کہ ہمارے جو پیغمبر رحمت ہیں، جو سب انسانوں کے لیے رحمت ہیں، ان کے بارے میں کوئی نازیبہ کلمہ نہ کہا جائے۔ تو اللہ کریم اس سے منع کرتا ہے۔ اور پھر مسجدوں میں جو روکتے ہیں اللہ کا ذکر کرنے سے، کہا گیا کہ وہ کتنے ظالم ہیں جو مسجدوں میں ذکر کرنے سے روکتے ہیں۔ مسجد ہیں ہی اللہ کے ذکر کے لیے، کہ جا کے کوئی کہے کہ مسجد میں اللہ کا ذکر نہ کرو، مسجد میں اللہ کا ذکر نہیں کریں گے تو کہاں کریں گے؟ کہا وہ بڑے لوگ ظالم ہیں جو اللہ کی گھروں میں، مساجد میں اللہ کا نام لینے سے منع کرتے ہیں۔ مسجدوں کو آباد کیجئے، ماہ رمضان میں اپنے ساری اوقات طے کیجئے، کتنا قرآن پاک آپ نے پڑھنا ہے۔ ہر نماز کے بعد ایک رکوع بھی اگر آپ پڑھیں گے تو مہینے کے آخر میں آپ کے پاس قرآن پاک جمع ہو جائے گا۔ ایک سپارہ روز پڑھیں گے تو مہینے میں ایک قرآن پاک پڑھ لیں گے، 3 پارے روز پڑھیں گے تو ہر عشرے میں ایک قرآن پاک ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس مہینے میں کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صبح ہوتی ہے انشاءاللہ ہمارے رمضان میں۔